بہت مضبوط ہوں میں، یہ صرف دنیا جانتی ہے، بہت کمزور ہوں میں، یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ کنجوس شخص کتنا بد نصیب ہے، دنیا میں فقیروں جیسی زندگی گزارتا ہے اور قیامت میں امیروں جیسے حساب دے گا۔ جو منہ پر بولنے کی عادت ہو تو منہ پر سننے کی ہمت بھی رکھنی چاہیے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں دشمن کی، بس مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستوں کے لباس میں منافق ہوں۔ میں رب سے ڈرتا ہوں، رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ کوشش کریں مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ بیمار صحت یاب ہو جاتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکل آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، اور بے شک سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کسی سے اتنا بھی ناراض نہ ہو کہ دوسرا آپ کو مناتے مناتے تھک ہی جائے۔ منزل کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے نکلتے ہیں۔ اتنی ٹھوکریں مارنے کا شکریہ اے زندگی، چلنے کا نہ صحیح سنبھلنے کا ہنر تو آ ہی گیا۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ دشمن کی کیسی فکر، احتیاط اپنوں سے کیجیے۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ قصہ مختصر، اس نے کہا وہ صبح سے توبہ کرے گا، وہ سویا تو پھر اس کی صبح ہی نہ ہوئی۔ آنسو نکل پڑے ہیں زندگی کے اس سفر میں، جدھر دیکھو مقصد کی محبت اور مطلب کی دوستیاں۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے، اوپر دیکھنے سے احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے، جبکہ نیچے دیکھنے سے اپنے رب کا شکر گزار بنتا ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں، لیکن پھسل کر تمہاری زندگی اور پہنچ سے دور چلے جائیں گے۔ ہماری زندگی میں عمر کے خاص حصہ کے بعد ہمیں نئے دوست بنانا، نئی چیزیں زندگی میں شامل کرنا عجیب لگتا ہے، حالانکہ یہ قدرتی عمل ہے اور انسانی فطرت ہے۔ زندگی میں لوگوں سے ایک ہی سبق ملا، جن کو جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنے ہی عام ہوتے گئے۔ جو لوگ صبر رکھتے ہیں یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو، اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ جو انسان پہلے سے ٹوٹا ہوا ہو، پھر اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا اسے مزید کتنا توڑے گا۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ شکریہ تمام لوگوں کا جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا، انہوں نے مجھے سکھایا کہ کوئی تعلق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا
اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے، جو ایک پل میں آپ کے سامنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ آپ جب بھی کسی غریب کو کچھ دیں تو یہ مت سوچیں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ غریب آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ امید رحمت کا دوسرا نام ہے۔ خدا پر یقین رکھنے والا رحمت پر یقین رکھتا ہے، اور جسے رحمت پر یقین ہے وہ امید کے چراغ ضرور جلا کر رکھے گا۔ یہ امید ہی ہے کہ اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود توبہ کی گنجائش رکھے، واپسی کا دروازہ کھلا رکھے۔ حساس لوگ جلد مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ہنر نہیں ہوتا لوگوں کی زندگیاں اجاڑ کے بے حسی سے جینے کا۔ وہ وقت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں لیکن وقت ان کو لے کر نہیں چلتا، آخر کار ان کی سسکیاں سینے میں دب کر رہ جاتی ہیں، اور وہ بے آواز رونے والے کب مر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ حیرت کی بات ہے، ہر وہ شخص معافی مانگتا ہے جس نے دل نہ دکھایا ہو، پر وہ لوگ معافی نہیں مانگتے جنہوں نے دل کے ٹکڑے کیے ہوں۔